الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشهد انہم لکاذبون الی آخر الآیات۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ محترم حضرات، برادران اسلام، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کے، نصیحت کے اور دنیا جہان میں اور آخرت میں کامیابی کے تمام راستے، تمام اعمال اخلاق سکھا دیے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب آپ حق راستے پر چلیں گے تو جو ناحق کے پیروکار ہیں، باطل کے پرستار ہیں، ان کی ایک تعداد آپ سے ٹکرائے گی، سب نہیں، تمام اہل باطل ایک مزاج کے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ٹکرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ جو آپ کا وطن اصلی ہے، وہاں سے اللہ کی اجازت پا کر دین کے کام کے لیے مدینہ پاک آ گئے کہ مکہ کی فضا، مکہ کا ماحول، مکہ کے لوگوں کی طبیعت ابھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی، تو اللہ نے اجازت دیا کہ اب آپ مدینہ پاک چلے جائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کسی کو کس طرح نوازتے ہیں۔ آپ مدینہ پاک تشریف لے آئے تو مدینہ پاک کی جو اصل آبادی تھی اس سے تھوڑا پہلے، 2.5-3 کلومیٹر پہلے، وہاں بنی عمرو بن عوف کے محلے میں آپ نے قیام کر لیا اور چند دن وہاں آپ نے گزارا۔ تو باقاعدہ مسجد نہیں تھی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے، بعد میں وہاں صحابہ کرام نے باقاعدہ مسجد تعمیر کر دی، مسجد قباء۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کہتے تھے، جہاں رکھ دیں قدم اپنا وہاں میخانہ بن جائے۔ اللہ کے حبیب نے جہاں چند دن قیام فرمایا وہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد بن گئی، مسجد قباء۔ پھر جب آپ مدینہ پاک تشریف لے آئے اور یہاں آپ کا مستقل قیام ہو گیا تو اکثر سنیچر کے دن آپ جاتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس کا بڑا ثواب ہے، اور الحمدللہ امت میں آج تک وہ عمل زندہ ہے۔ لوگ مسجد قباء جاتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ہیں اور یہاں قیام ان کا ہے، حج عمرے کے لیے گئے ہیں، لیکن برکت کے لیے کہ وہ ہماری دینی اور اسلامی تاریخ کی وہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ مسجد قباء اللہ کے حبیب کے قیام کی برکت سے وہ آباد ہوئی اور پہلی مسجد ہے، تو وہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر بہرحال آپ جب مدینہ پاک آئے تو صحابہ کرام نے آپ کو دل و جان سے مانا اور آپ کی بھی مانا، آپ کو بھی مانا اور آپ کی بھی مانا، دین و شریعت کو دل و جان سے گلے لگایا۔ اب صحابہ کرام کی زندگی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل فوٹو کاپی بن گئی، عکس بن گئی۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں بھی بے تحاشا خیر و برکت اللہ نے دی۔ اب یہاں جو پرانے چودھری تھے ان کو بے چینی ہوئی۔ ایک ابو عامر نام کا پہلے سے مشرک تھا، بعد میں وہ عیسائی بن گیا تھا، اور ایک بہت عبادت گزار اور دنیا سے کٹا ہوا عبادت ریاست میں رہتا تھا، تو لوگ بڑی مان جان کرتے تھے، لوگ اس کو راہب کہتے تھے کہ دنیا سے اس کو مطلب نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت کا آدمی ہے۔ اب اس کی ایک حیثیت تھی، ساکھ تھی۔ جب اللہ کے حبیب تشریف لے آئے تو اب ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا سورج اب دھیرے دھیرے لوگوں کا رجوع اس کی طرف ختم ہو گیا، اب وہ جلنے لگا۔ اللہ کے حبیب سے اس کو عداوت ہو گئی۔ ایک بار آپ نے اس کو دعوت دی اسلام کی تو اس نے کہا میں تو پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کا دین کامل مکمل اختیار کیا ہے، ہم لوگ ابراہیمی ہیں۔ تو اس نے کہا میں
میں بھی پہلے سے اسی دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جس دین کو مانتے ہو اس میں تمام ہیر پھیر تحریف ہو گئی ہے، اصل دین یہ ہے۔ بہرحال اس نے چیلنج کر دیا اور ایک طرح سے بد دعا کر دی۔ اس نے کہا ہم میں سے، یعنی اللہ کے حبیب سے کہہ رہا ہے، ہم دونوں میں سے جو حق پر ہوگا اس کی تو نجات ہوگی، اور جو باطل پر ہوگا وہ تنہائی میں، قسم پرسی میں، کہیں پردیس میں بے یار و مددگار مر جائے گا۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا، اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اب وہ کھل کے آپ سے ناراض ہو گیا اور آپ سے بغاوت کرنے لگا۔ یہاں مکے کے قریش والوں کو اور آپ کے دشمنوں کو اس نے جا کے اکسایا، اور غزوہ احد میں آپ کے مقابل آ کے لڑا۔ پھر جتنی جنگیں ہوئی سب میں آپ کے ساتھ رہا۔ غزوہ احد میں اس نے ایسی چال چلی تھی، گڈھے کھودوا دیے تھے، اوپر سے گھاس پھوس رکھ دیا تھا، اسی میں دھوکے سے آپ کا پیر پھنس گیا تھا اور چوٹ آ گئی تھی۔ بہرحال بہت یہ غزوہ حنین تک تمام جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ رہا، دشمنوں کی طرف سے رہا، اور اس کے بعد پھر یہ بھاگ کر کے شام چلا گیا تھا، بھاگ کر کے شام چلا گیا اور وہاں قصبہ پرسی کی موت مرا۔ تو اس نے وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس ایک خط لکھا تھا کہ دیکھو جہاں مسجد قباء ہے اسی محلے میں ایک اور مسجد بنا دو، لیکن نام مسجد کا رہے گا، مقصد کیا رہے گا؟ تخریب کاری، مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنا، مسلمانوں میں غلط پرچار کرنا، ان کے آپس میں انتشار پیدا کرنا، اور یہاں مسلمانوں کے دشمن تیار کرنا، ان کے خلاف میٹنگیں کرنا۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے، یعنی مسجد کا نام دیا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور حقیقت میں ایک کفر کا اڈا انہوں نے بنایا ہے، اور جو اللہ و رسول سے لڑنے والے ہیں ان کے لیے ایک گھات کی جگہ بنائی ہے، ان کے لیے پناہ گاہ بنائی ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ ایک مسجد تو یہاں تھی، یہ کیا بنائے ہو، تو کہیں گے ضرورت والوں کے لیے ہے، جو پریشان ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی قسمیں کھا کے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہماری نیت پاک ہے، ہماری نیت پاک ہے۔ اور اللہ فرماتے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اچھا، یہ پھر اس کے بعد آئے ان کے لوگ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے، مسجد تعمیر ہو گئی ہے، آپ بھی تھوڑا تشریف لے چلیے، آپ کی برکت مل جائے گی، آپ بھی نماز پڑھ لیجئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح ہماری جو شرارتیں ہیں ان پر پردہ پڑا رہے گا اور بھولے بھالے سچے مسلمان بھی آ جایا کریں گے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو ہم تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے آپ جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو واپسی میں کسی موقع پہ حاضر ہو جائیں گے۔ جب واپسی ہوئی تو مدینہ قریب کے، جب مدینہ پاک کے قریب آپ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل السلام کی معرفت یہ آیتیں نازل فرما دی کہ اللہ کے حبیب آپ جس کو مسجد سمجھتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کا، منافقوں کا اڈا ہے، منافقوں کا اڈا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس کے پہلے جو آیتیں ہیں جو میں نے آج سنائی آپ کو، اس کے پہلے آیتوں میں صحابہ کرام کو تنبیہ کیا اللہ نے کہ جنہیں تبوک میں جانا چاہیے تھا وہ کچھ کوتاہی اور سستی کی وجہ سے، اب تک کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو ان کا باقاعدہ بائیکاٹ ہوا، بڑی سخت ان پر کارروائی ہوئی۔ پھر وہ سچی توبہ انہوں نے کیا اور اللہ نے توبہ قبول کیا اور توبہ کا اعلان کر دیا کہ آپ کی توبہ قبول ہے، آپ کی توبہ قبول ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جن سے واقعی غلطی ہوئی تھی، جن سے واقعی غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور باقاعدہ معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تم بھی توبہ کرو، اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ بظاہر نیک کام کیے تھے لیکن ان کی نیت بری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کیا ان پر لعنت اتار دی۔ اور جب یہ اعلان اللہ نے بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں بنی ہے،
یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک گھاٹ کی جگہ بنائی گئی ہے، یہ یہاں سازشیں ہوں گی، تو آپ نے 2 صحابہ کو حکم دیا، انہوں نے جا کے اسے آگ لگا دیا، اس مسجد کو کیا ہے آگ لگا دیا۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اعلان کیا اور بتا دیا کہ ان کی نیت خراب تھی، اس لیے انہوں نے جو مسجد کے نام سے گھر بنایا ہے یہ بھی ان کے نام رکھنے سے مسجد نہیں ہوگی۔ آگے ہے لا تقم فیہ ابدا، جب آپ مسجد واپس آئے ہیں اور مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ جو دھوکہ دینے کے لیے آپ کو بلائے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیجئے برکت ہو جائے گی، آپ نے فرمایا کبھی بھی اس میں آپ قیام نہ کیجئے گا، نماز نہ پڑھیے گا۔ فرمایا کہاں پڑھیے؟ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے، حق ہے کہ آپ اس میں قیام کیجئے، حق ہے کہ آپ اس میں قیام کیجئے۔ وہ کون ہے؟ مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، اس میں ایسے ایمان والے، ایسے اللہ کے مقبول بندے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک رہیں، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے یہ ٹکڑا سنانا تھا، لیکن جی چاہا کہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت طرح کے مضامین ارشاد فرمائے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ تو جیسے اللہ کے حبیب نے قباء میں قیام فرمایا اور اللہ نے اس جگہ کو قبول کر کے مسجد بنا دیا، تو اس جگہ کو بھی اللہ نے قبول کیا اور اس جگہ کو اللہ نے اپنے مکان کے لیے چن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہی حضرت کا شعر جو میں نے اسی موقع پہ سنایا، جہاں رکھ دیں قدم اپنا وہاں میں خانہ بن جائے۔ تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی بھی بابرکت بنا دیجیے، ہم جہاں جائیں ہمارے ذریعے سے خیر پیدا ہو، ہمارے ذریعے سے خیر پیدا ہو، شر بند ہو جائے، ہمارے ذریعے سے خیر کی ایجاد ہو، خیر کے راستے کھلیں، نیکی کے راستے کھلیں اور شر کے راستے بند ہو جائیں۔ میں نے بہت جگہ یہ حدیث پاک سنائی اور بار بار سننے اور سنانے کی ہے، اور اپنا پھر اس میں اپنے کو تلاش کرنے کی ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے وہ ہیں جو خیر کی چابی ہیں اور شر کے تالے ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں خیر کی چابی لگ جاتی ہے، یعنی خیر کے کام ہونے لگتے ہیں، خیر کے راستے کھل جاتے ہیں، نیکی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور برائیاں بند ہو جاتی ہیں، برائی کے وہ تالے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کے الٹے ہیں، یہ کچھ بندے وہ منحوس ہیں، وہ ذلیل ہیں، وہ نافرمان ہیں، وہ سماج کا ناسور ہیں کہ وہ شر کی چابی ہیں اور خیر کے تالے ہیں۔ جہاں گئے توڑ کرا دیا، پارٹی بنا دیا، انتشار کرا دیا، آپس میں لڑا دیا، جو صلاحیت لوگوں کو اٹھانے میں خرچ ہوتی اب ایک دوسرے کو گرانے میں خرچ ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو شر کی چابی ہیں اور خیر کے تالے ہیں، بہت سے اچھے کام بند ہو گئے، انتشار کرا دیا مدرسہ بند ہو گیا، انتشار کرا دیا آپس کے مشورے بند ہو گئے۔ پھر آگے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا ہے، فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، وہ شخص بڑا مبارک ہے اور وہ شخص جنتی ہے اور وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے خیر کی چابی بنایا اور شر کا تالا بنایا۔ ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ، ہمارے جتنے بڑے ہیں اولاد والے ہیں وہ دعا کریں کہ یا اللہ خود ہم کو اور ہماری اولاد کو اور ہمارے گھر والوں کو خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیجیے۔ ہمارے گھر میں بھی نئے نئے خیر کے کام ہوں، نئے نئے خیر کے کام ہوں اور برائیاں بند ہو جائیں، غیبت بند ہو جائے، بے پردگی بند ہو جائے، بے انصافی بند ہو جائے، بدزبانی بند ہو جائے، اور جو بھی راستے ہیں برائی کے وہ بند ہوں اور خیر کے راستے کھل جائیں۔ تو گھر کی تعلیم ہماری جاری ہو جائے، گھر میں بھی تلاوت ہمارے گھر میں ہوتی رہے، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، مہذب ہوں، شائستہ ہوں، باادب ہوں، جہاں جائیں تو آدمی پوچھے یہ کن کا بچہ ہے، کہ فلاں صاحب کا ہے، تو وہ بھی نیک نام ہو اور اس کے ذریعے ہم بھی نیک نام ہوں، ہمارا گھرانہ نیک نام ہو، ہمارا گھرانہ نیک نام ہو۔ تو یہ ہمارے لیے حساب کا موقع ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہے اور جنتی ہے
اور بڑا مبارک ہے جسے اللہ نے خیر کی چابی بنایا اور شر کا تالا بنا دیا۔ تو اگر آپ کے وہاں کتاب نہیں ہو رہی ہے تو کتاب کروائیے، آپ کے وہاں اذان سن کر صبح اٹھنے کا ماحول نہیں ہے تو وہ ماحول بنائیے۔ آپ نے محنت کیا، سمجھایا، نصیحت کیا، محنت کیا، اور آپ کے گھر میں اذان سن کر اٹھنے والے ہو گئے، اب پوری زندگی پورا پریوار اٹھتا ہے، کتنی نیکیاں، کتنے ذخیرے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے بھائی؟ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ، پورے گھر کا انشورنس ہو گیا، پورے گھر کے لوگ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے۔ اب اگر کوئی تکلیف آئے گی بھی تو انشاءاللہ وہ بلا نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے آپ کی ایک طرح سے آزمائش ہوگی، اور اس سے گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے، نیکیاں ملیں گی، اور اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ کا پہچان لیجئے کہ جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، اور دل اللہ کی طرف رجوع ہو، اور نماز میں، دعا میں، تلاوت میں، تسبیح میں، صدقے خیرات میں، اپنی عاقبت ٹھیک کرنے میں، جو غلطیاں ہوئی ان کے سدھارنے میں، حق حقوق ادا کرنے میں اگر ذہن جا رہا ہے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، یعنی جو چیزیں اس کو نقصان دیتی ہیں بچاتے ہو، ارے بھائی یہ نہ توڑ لیے، نقصان کری ہے نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن بیمار کو آج تکلیف دے گی تو آپ اس کی محبت میں اس کو بچاتے ہیں، کہاں ہے؟ بچاتے ہیں۔ تو جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو تکلیف بھی اس کی جو ہوتی ہے وہ اللہ سے قریب کرنے والی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی آخرت کے لیے ایک سوغات بن جاتی ہے، آخرت میں اس کی ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں آیا کہ جب آدمی کسی مصیبت اور بلا میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سے عافیت مانگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے، تو آخرت میں انعام پائے گا، اتنا انعام پائے گا، اتنا انعام پائے گا، اتنا انعام پائے گا کہ مصیبت والے جب آخرت میں مصیبت کا انعام پائیں گے تو کریں گے کہ یا اللہ اور مصیبت دنیا میں آئی ہوتی، اور مصیبت آئی ہوتی، اور مصیبت آئی ہوتی، کاش کہ ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ تو یہ اللہ سے مانگنا نہیں ہے، لیکن اللہ اگر کوئی حال ڈال دیں تو اس پر صبر کرنا ہے اور ان کو راضی کرنا ہے، اور دنیا میں اس پر جمنا ہے، اور آخرت میں اس کا انعام اللہ سے مانگنا ہے، آخرت میں اس کا اللہ سے انعام مانگنا ہے۔ تو بھائیو، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں خیر کی چابی بننا ہے اور شر کا تالا بننا ہے، شر کا تالا بننا ہے۔ اور یہ مسجدیں اس دنیا میں خیر کے مراکز ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے گھر سے جڑ نہ جائے، اللہ کے گھر سے جڑ نہ جائے۔ نابینا بھی جو لوگ تھے ان سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اذان سنتے ہو تو تمہیں مسجد میں جانا ہے، اور جسے اللہ اپنے گھر میں بلائیں، گویا کہ اللہ اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو کیا ہے؟ اپنانا چاہتے ہیں۔ مسجد میں جب آپ آئیں گے تو یہ پاک گھر ہے، پاک ہستی کا دربار ہے، پاک ہو کے آنا ہے۔ اب پاکی کیا ہے؟ پاکی یہ ہے کہ آپ کا کہ جسم پر کوئی ناپاکی نہ ہو، آپ کا وضو ہو، آپ کا غسل ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، نگاہ بھی پاک ہو اور دل بھی پاک ہو، یعنی جسم نجاستوں سے پاک ہو اور دل گناہوں سے پاک ہو، دل میں گناہ کا داغ دھبا نہ ہو۔ اسی لیے جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو وضو کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ یہ دعا ہماری ماں بہنوں کو بھی پڑھنا ہے، ہمارے بیٹیوں کو بھی پڑھنا ہے، بیٹوں کو بھی پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ ہمیں خوب توبہ کرنے والا بنا دیجیے۔ ہم اللہ کے گھر میں آئیں کیا؟ توبہ کے لیے کہ اللہ گناہ چھڑوا دیجیے، جو گناہ ہو چکے انہیں بخش دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے، یہی تو توبہ ہے۔ یا اللہ ہمیں خوب توبہ کرنے والا بنا دیجیے،
اور خوب پاک رہنے والا بنا دیجیے، خوب پاک رہنے والا بنا دیجیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ ہم نے ہاتھ پاؤں دھو لیا، اگر ناپاک تھے تو نہا لیا، اب جو پاکی ہمارے بس میں تھی وہ ہم نے اختیار کر لی، اب یا اللہ ہمارے دل کو آپ پاک کر دیجیے، دل کو آپ پاک کر دیجیے، وجعلنی من المطہرین، اور پاکی جتنا ممکن ہو اختیار کرنی چاہیے۔ جب اہل قباء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فی رجال یحبون ان یتطہروا، کہ یہاں ایسے مرد ہیں جو خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کیسے پاکی حاصل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈھیلے سے استنجا کر لیا، پیشاب پاخانے کا مقام صاف کر لیا، اور ناپاکی اب باقی نہیں ہے، تو آپ پاک ہو گئے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جب پانی استعمال کریں گے تو اور ایک دم کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا، کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا۔ صرف پانی استعمال کیجئے تو پانی بہت برباد کرنا پڑتا ہے، جلدی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن ڈھیلا پہلے استعمال ہو جائے، یا آج کل جو پیپر آتا ہے استعمال ہو جائے، اس کے بعد پانی استعمال کریں تو کم پانی میں زیادہ تسلی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ڈھیلا کے ساتھ پانی استعمال کرنا یہ اعلیٰ درجے کی پاکی ہے، یہ ایسی پاکی ہے کہ آسمان سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے تعریف نازل کر دی ہے۔ تو خیال کریں گے انشاءاللہ کہ استنجے کا خوب خیال کیجیے۔ اور یاد رکھیے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور شیخ، انہوں نے کہا میرے 20 سالہ تصوف کی زندگی کا نچوڑ 3 چیزیں ہیں۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے کہا ایک چیز تو بالکل نہیں کرنا ہے، گناہ، جو گناہ جانتے ہوئے گناہ بالکل نہیں کرنا ہے، اور اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے کپڑے پہ ناپاکی اور گندگی نہیں لگنے دیتے، لیکن اگر لگ گئی تو جلدی سے اتار دیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں۔ بھائی کپڑے کو گندا کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، اس پر ناپاکی کوئی لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا، لیکن اگر لگ جاتی ہے تو اس کو جلدی سے اتارے گا، صاف کرے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا ہے، اور دوسرے جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا ہے، ایک کام کم کرنا ہے، کھانا۔ کل ایک ڈاکیا آیا اور ڈاکیا نے کہا کہ ارے صاحب آئیے، حالانکہ خالی اس کو تفریحاً کچھ سلام کلام کرنا تھا، میرا کوئی اس کے پاس تھا نہیں، میری امانت نہیں کوئی اس کے پاس تھی۔ تو میں نے کہا یہ اپنے ہاتھ سے پکاتے کھاتے ہیں اور سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے وہاں بیماروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کھانے میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہے، ہمیں صرف پیٹ بھر کھانے کی اجازت ہے، اور اس سے پیٹ بھر سے کم کھانا، 1/3 کھانا، 1/3 پینا، 1/3 خالی رکھنا سنت ہے، لیکن پیٹ بھر کھانے کی، بھوک بھر کھانے کی اجازت ہے، اور جب پیٹ بھر گیا تو لالچ میں اور کھانا یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ جب صحت کے لیے خطرہ بننے لگے، کھانا صحت کے لیے خطرہ بننے لگے تو وہاں سے ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو آج اسپتالوں میں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے بے احتیاطی کی وجہ سے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اس کو بھی ہم دین سمجھیں، صحت کی حفاظت دین ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ ہمارے وقت میں برکت دیجیے، ہماری عمر میں برکت دیجیے، ہماری جان میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت دیجیے۔ برکت کیا ہے کہ آدمی 80 سال کا ہو گیا، نہ کبھی ڈنڈا لینا پڑتا ہے، نہ کبھی اس کو اور بیماریاں ہیں، وہ بھلا چنگا ہے، آرام سے ہے، دوسروں کے لیے سہارا بنتا ہے۔ اور عمر میں بے برکتی کیا ہے کہ 40-50 سال سے ہی دواؤں کی نظر ہو گئے، آدھی زندگی اسپتال کے چکر میں گزر گئی، آدھی دولت جو ہے سب دوا علاج میں چلی گئی، اور اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، دوسرے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ عمر میں برکت کے خلاف ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت پاک تھی، بہت اچھی صحت اللہ نے آپ کو دیا تھا، بہت صاف ستھری زندگی، صاف ستھرا ذوق آپ کو دیا تھا۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب نے کہا کہ ایک چیز بالکل نہیں کرنی ہے، گناہ بالکل نہیں کرنا ہے، اور ایک چیز کم کرنی ہے، کھانا کم کھانا ہے، اور ایک چیز بہت کرنی ہے، اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر خوب کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کا ذکر خوب کرو۔ اب ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جن کے داڑھی ہے وہ تسبیح پڑھیں، جو کرتا پہنتے ہیں وہ تسبیح پڑھیں،
جو ٹوپی لگا کے چلتے ہیں وہ تسبیح پڑھیں، یہ نہیں۔ ہر اللہ کے بندے کو اپنے مالک کو یاد کرنا ہے، چاہے داڑھی والے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وہی بے داڑھی والے کو بھی دیتے ہیں۔ صحت، جوانی، عزت، دولت، آل اولاد، ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کی فراوانی، تمام نعمتیں سب کو وہی دیتے ہیں، تو سب کے لیے انہی کا ایک نام ہے۔ تو سب لوگ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ 100 بار اگر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لیا، 100 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، 100 بار استغفار کر لیا، کہ زیادہ لمبا نہیں، استغفر اللہ خالی پڑھ لیا، استغفر اللہ 100 بار، تو آپ زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اعلیٰ درجے میں شامل ہونا ہے تو 3 تسبیح پڑھ لیجئے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا جسم ناپاکی سے پاک ہو، اور ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو، اور ہماری یہ آرزو ہو، ہماری کیا ہے یہ آرزو ہو کہ یا اللہ ہم گناہوں کے داغ دھبے سے پاک ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا سا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، بچوں کے اچھے کاروبار ہوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتے ہوں، ہماری اپنی صحت اچھی ہو، اور جھگڑوں سے جھنجھٹ سے ہم بچے رہیں، کئی مقدمہ ہے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جیسے یہ سب آپ کی آرزویں ہیں، اسی طرح اور بھی آرزویں پیدا کیجئے، یہ بھی آرزو پیدا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے گھر آنے والا بنا دیجئے، اپنا نام لینے والا بنا دیجئے، آپ کے فرما بردار بچوں اور بچیوں کی پرورش کرنے والا بنا دیجئے۔ وہ شخص بڑا کامیاب ہے جس کی پرورش اور جس کی تربیت کے نتیجے میں نیک اولاد تیار ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے نام برابر نیکیوں کا ذخیرہ پہنچتا رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور وہ بالکل ناکام ہے جو دنیا سے گیا اور اب اس کے کھاتے میں کچھ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو ہم جب نیک بنتے ہیں تو ہمارا نمونہ ہماری اولاد دیکھتی ہے، گھر والے دیکھتے ہیں، ہماری بیویاں دیکھتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا یہ زبان کی نصیحت کم سنی جاتی ہے، عمل کی دعوت زیادہ سنی جاتی ہے۔ ہم خود ایک بہترین مثال اور نمونہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں اپنی بہو بیٹیوں کے لیے اچھی مثال بنیں، اور ہم اپنی اولادوں کے لیے اچھا نمونہ اور اچھی مثال بنیں، اور سماج کے لیے اچھی مثال بنیں، سماج کے لیے اچھی مثال بنیں، اور ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کو اذیت نہ پہنچے۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن مالف، مومن جو ہے اس کی شخصیت میں کشش ہوتی ہے، اس کا اخلاق و کردار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، اور وہ شخص لا خیرہ ہے، نکما ہے، بیکار ہے، کوڑی کا مہنگا ہے۔ لا خیرہ بولتے ہیں اپنی زبان میں، اللہ کے حبیب نے وہی کلمہ استعمال فرمایا، لا خیرہ، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، بیکار ہے، جو نہ دوسروں سے انسیت رکھے نہ اس سے انسیت کی جائے۔ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ کسی کو جائز شکایت کا موقع نہیں دیں گے، ناجائز شکایت کی پرواہ نہیں، ناجائز شکایت بھی ہوتی ہے لوگوں کو، ناجائز لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں، اعتراض ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں، جائز شکایت کا موقع انشاءاللہ کسی کو نہیں دیں گے، اور کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اپنی بڑائی میں بیوی کا دل نہیں دکھائیں گے، اپنی بڑائی میں اپنے گھر کے چھوٹوں، اپنے پڑوسیوں کا دل نہیں دکھائیں گے۔ یہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے۔ تو بھائیو، مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو پاکی شرط ہے، بغیر پاکی کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو ظاہر کو بھی پاک کرنا ہے، باطن کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے بدن کو گناہوں سے یعنی ناپاکیوں سے پاک کرنا ہے۔ اور بتایا گیا جب جس کا جسم پاک رہتا ہے نا، بہت سی بیماریوں سے ویسے بھی حفاظت ہوتی ہے، گندگی کے ساتھ بہت سی بیماریاں آتی ہیں۔ پاکی جو ہے یہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، اور آدھا ایمان ہے۔ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ تو آپ پاک ہو گئے تو آدھا ایمان مکمل ہو گیا، معمولی بات ہے بھائی، الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ تو نماز میں آنے کا جب آپ نے ارادہ کیا اور استنجا وضو کر لیا، آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اور اس سے ظاہری پاکی ہو جاتی ہے، دیگر عبادات سے باطنی پاکی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی پاکیزگی اور ہر طرح کی سربلندی نصیب فرمائیں، دین کی قدر و عظمت نصیب فرمائیں، اپنے گھروں سے تعلق نصیب فرمائیں۔
جب آپ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں. پھر اب آپ کے لیے ہر طرح کی راحت کے عزت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. راحت اور عزت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ کے بچے اگر مسجد میں آ جائیں تو آپ پھولے نہ سب آئیں کہ ہمارے بچے اللہ کے مہمان بن کے واپس آئیں, ہے نا بھائی. ہماری ماں بہنیں مصلی بیٹھ جائیں گی تو وہی فضیلت ان کو وہاں مل جائے گی. تو یہ ہمارا دین ہمیں ہر طرح کی عزت سربلندی سکھاتا ہے. اور ایک بھائی, لالچ ہمارے کسی کام میں نہیں ہونی چاہیے. ہماری کسی کی عزت پر, کسی کے مال پر, کسی کی جائیداد پر ہماری نظر نہ ہو. ہمیں جو چاہیے اللہ سے کریں گے انشاءاللہ. یہ جو لالچ ہے جس کو حرام کیا گیا, اور شریف انسان کا یہ کام نہیں ہے. جس کی طبیعت میں پستی ہوتی ہے وہی دوسرے کی مال و متاع پہ نظر ڈالتا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, روس ہو, ایران ہو, دنیا کا کوئی بھی ملک ہے. وہ ان کے حکمراں بہت ذلیل اور خبیث اور مجرم ہیں اور بے غیرت ہیں, جو غریب ملکوں کو دبا کے ان کی دولت لوٹتے ہیں. لوٹنے والے عزت دار نہیں ہوتے, دینے والے عزت دار ہیں. تو ہم چاہے امیری میں ہوں چاہے غریبی میں ہوں, انشاءاللہ ہم دینے والے بنیں گے, لینے والے نہیں بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے, دونوں جہان میں ہم کو سرخرو فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. اچھا خود اجمل بھائی, اچھا جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. مولا کریم ہمیں اپنے ذکر کی, فکر کی, شکر کی توفیق عطا فرمائیے, بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیے, اپنی رضا و مرضیات کے لیے قبول فرمائیے, اپنی نامرضیات سے, منکرات سے, فواحش سے, رذائل سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہم سب کو اپنے لیے منتخب فرما لیجئے, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے, ان کی صفات عطا فرما دیجئے, ان کا ظاہر و باطن عطا فرما دیجئے. دنیا و آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے. الہ العالمین دنیا آخرت کی تمام عزتیں, کامرانیاں نصیب فرمائیے. دنیا کی بھی رسوائی ناکامی سے بچا لیجئے, آخرت کی بھی ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے. الہ العالمین ہم سب کو اپنی تمام نعمتوں میں خوب شریک فرما لیجئے. الہ العالمین ہم سب کو ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی ہر طرح کی صحت شفا نصیب فرمائیے. ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی میں آسانی نصیب فرما دیجئے. ہمارے جو جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں انہیں کے لیے اچھے رشتے مہیا فرما دیجئے. ہمارے اجمل بھائی کے خسر صاحب اور ہمارے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو مولا کریم ہر طرح کی عزت کامرانی نصیب فرمائیے. مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائیے, مسجدوں کی خدمت کرنے والا بنائیے. ہمیں اچھی نسل کی تربیت کے لیے قبول فرمائیے. مولا کریم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کی سنت کو, آپ کی شریعت کو اور تمام زندگی کے مسائل میں نافذ و جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مولا کریم اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم سب کو, پوری امت کو شریک فرما لیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.